فیاض صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا چھوڑنا یہ کتنا نقصان دہ ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور پی ٹی آئی کے مستقبل کی سیاست کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دعا نقصان دہ، اس پہ بڑی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں، کتنا نقصان دہ ہے، کتنا ہوگا، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ مناظر ہم نے پہلی بار نہیں دیکھے اس ملک میں۔ بالکل، لیکن آج سچی بات ہے، شیریں مزاری کو جس طرح سے مجبور کیا گیا پارٹی چھوڑنے پہ، اس نے باقاعدہ دکھی کیا ہے، اور یہ منظر، میری بات آپ لکھ لیں کہ یہ پاکستان کی سیاست کو بہت دیر ہانٹ کرے گا۔ یہ منظر جس طرح سے ایک خاتون کو وہ کہہ رہی ہے کہ جی جیل میں، جب میں نے وہ ویڈیو دکھائی گی مجھے کہ میری بچی رو رہی تھی، آپ حالات اس وقت یہ ہیں کہ کوئی عدلیہ کی رٹ نہیں ہے، عدلیہ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جا رہا، اور سمجھ آ رہی ہے کہ جی بس جو پی ٹی آئی چھوڑ دے گا اس کے لیے آسانیاں ہیں، جو نہیں چھوڑے گا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو چیزیں تو آبویس ہیں جو نظر آ رہی ہیں، اس میں تو کوئی چھپانے والی کسی کے لیے بات نہیں ہے۔ وہ عمران خان نے اگر کیا تھا، وہ اسپیئر ہیڈ کر رہا تھا، اس کا ٹرائل کریں، اس کو پھانسی لگا دیں آپ۔ میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا اس ملک کی اشرافیہ سے کہ جو سہولت لیڈرز کو دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے، کہ جو پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے وہ بیچارہ رہا بھی ہو جاتا ہے، سکون سے گھر بھی چلا جاتا ہے، تو یہ کارکن کو بھی یہ خدا کے لیے یہ سہولت دے دیں۔ صحیح، اس بیچارے کو ظاہر ہے وہ کسی لیڈر نے ورگلا کے بھیجا ہوگا نا، لیکن لیڈر اگر اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے تو اس کو آپ معاف کر رہے ہیں۔ جو اکثر یہ فیصل کہا کرتے ہیں کہ وہ کارکنوں کا کیا قصور تھا، کارکن ظاہر ہے وہ آتا ہے کسی لیڈر کے کہنے پہ ہی وہ اس حد تک جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی معافی کی سہولت ہونی چاہیے۔ وہ آپ کو لکھ کے دے دے کہ جی آج کے بعد میں پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دوں گا، ختم ہوگی بات، اس پہ بھی یقین کر لینا چاہیے آپ کو، کیونکہ یہ جو انڈرٹیکنگز ہیں، ہم سیاست نہیں کریں گے، اس پارٹی میں نہیں رہیں گے، یہ بھی چیزیں مستقل تو نہیں ہے نا، یہ بظاہر ہے مستقبل میں آپ کو شاید کہیں نظر آ رہا ہوگا، پھر کہیں ضرورت کسی ان میں سے کسی کی ضرورت پڑے گی اور شاید پی ٹی آئی میں ہی ضرورت پڑ جائے تو وہ پھر پی ٹی آئی میں شامل کرایا جا رہا ہوگا، یہ جس پارٹی میں بھی اس نے جانا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو بھی بہت ساری چیزوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے بارے میں تو خیر ان کو فکر ہے نہیں نا، وہ ٹھیک ہے، وہ مہنگائی ہو رہی ہے، جو مرضی ہے وہ ایک چلائی جا رہی ہے، جی کمال اسحاق ڈار نے کر دیا، 11 ارب ڈالر اکٹھے کر لیے، اور موڈیز کی میں آج بھی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جون تک اگر ریوائیو نہیں ہوتا اس کا پروگرام آئی ایم ایف کا تو ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے۔ لیکن وہ چونکہ اس وقت پی ڈی ایم کا بیانیہ بک رہا ہے، اس لیے لوگ یہ بھی خرید رہے ہیں کہ جی بھائی اسحاق ڈار نے پتہ نہیں کیا کمال کر دیا اس ملک کے لیے، تو وہ مہنگائی شہنگائی تو اب ایشو ہی کوئی نہیں ہے، ایشوز اس سے بہت آگے جا چکے ہیں، اور یقیناً اب ان کو چیزوں کو ریورس کرنے کے لیے مجھے نہیں پتا کتنے سال لگیں گے۔ جو بربادی ہو گئی ہے اس بربادی کو واپس لانے کے لیے میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے، اور میں اب بھی اس پہ قائم ہوں کہ ریاست کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا، نہ لڑنا چاہیے، لیکن ریاست کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے قابو پانا ہے، اور اس طرح سے قابو پانا ہے کہ کم سے کم نقصان ہو۔ ٹھیک، اگر آپ زیادہ نقصان کر کے کسی چیز پہ قابو پائیں گے تو میرا خیال ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے، وہ فائدے کا سودا نہیں۔ صحیح جی، فیصل صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں شیریں مزاری صاحبہ کی علیحدگی، جو اب سینئر رہنما بھی جو کلوز تھے خاص طور پر عمران خان صاحب کے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس ساری سچویشن میں کیا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں، اب یہ کہنا ہے کہ عمران خان کسی کھمبے کو کھڑا کریں گے تو کھمبا بھی جیت جائے گا، کھمبا تو جب جیتے گا نا جب الیکشن ہوں گے، ابھی تو دور دور تک الیکشن نہیں ہے تو کھمبا کہاں سے لے کر آئیں گے، اور کھمبا کرے گا کیا؟ ابھی اکتوبر میں بھی کوئی الیکشن کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ ظاہر ہے کھمبا تبھی جیتے گا نا جب الیکشن ہوں گے، الیکشن ہی کے آثار نہیں ہے تو کھمبا کہاں سے جیتنا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب ہوں گے بھی تو کھمبے دیکھیں گے ہم، روایتیں ہوتی ہیں، ماحول ہوتا ہے، اخلاقی اقدار ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں تو کوئی اخلاقیات اور اقدار ہے نہیں، جو ماحول ہے اس کے مطابق ہی یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کے مطابق ہی جو ہے ماضی میں ہوتا رہا ہے، کوئی ایسی نئی چیز تو اس ملک میں ہم نہیں دیکھ رہے۔
جس میں ہمیں یہ پریشانی ہو کہ بھئی اچانک سے کون سا اتنا بڑا کسی سیاسی پارٹی میں انقلاب آ گیا. اسی طرح کا ہم ماضی میں بھی چیزیں دیکھتے رہے, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور مستقبل میں بھی دیکھیں گے. بات یہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس سے جو ہے وہ مسلم لیگ کی پوزیشن اسٹرانگ ہوئی تھی. ہم نے کل بھی کہا تھا اس کی سانسیں بحال ہوئی تھی. عمران خان جو ہے وہ کمزور پچ پہ چلے گئے تھے. عمران خان کی جو ہے مشکلات میں جو ہے اضافہ ہوا تھا. عمران خان نے اپنے پیر پہ کلاڑی ماری تھی اور مارتے چلے جا رہے تھے. کوئی جگہ انہوں نے اپنی جسم کی نہیں چھوڑی جہاں کلاڑی نہ مار رہے ہو. نون لیگ اب کیا کام کر رہی ہے؟ نون لیگ اب یہ کر رہی ہے, عمران خان کے ہاتھ میں کلاڑی ہے نا, وہ چھین کے اس نے اپنے پر مارنا شروع کر دی ہے. آپ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کو اگر سیاسی بنیادوں پہ حل کرو گے اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناؤ گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. صحیح. یہ اس سے آپ عمران خان کو آکسیجن دے رہے ہو. یہ بہت غیر سیاسی, جو لوگ بھی فیصلے کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ غیر سیاسی فیصلے کر رہے ہیں. اس میں بصیرت نہیں ہے. ان فیصلوں کی بینیفیشری نون لیگ نہیں ہوگی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے, جو انقلاب لا رہے تھے, جو انقلاب لانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ تو نظریاتی طور پہ اتنے مستحکم ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی مقتل گاہ سے جو ہے نا وہ ہنستے مسکراتے گزر جاتے ہیں. یہ تو 4-4 5-5 دن میں جیل میں گھبرا کر جو ہے وہ انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کروا لی. وہ ضرورت کیا ہے ان کی وفاداریاں تبدیل کروانے کی؟ بس ان کی وفاداریاں تبدیل کرا کے آپ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور عمران خان کو کیا نقصان ہوگا؟ اس کا جواب مسلم لیگ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے نا اس کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ان سے آپ کو کیا بینیفٹ ہو رہا ہے اور عمران خان کو کیا نقصان ہوگا. ٹھیک. لیکن سوچنے والا کوئی ہو تو سوچے. کچھ یہ اس طرح کے کام ماضی میں بھی ہوتے رہے, ابھی بھی ہو رہے ہیں, اور ہمارے ملک کا جو کلچر ہے وہ آئندہ 50 سال بعد بھی ہوں گے, 100 سال بعد بھی ہوں گے. اسی طرح سسٹم چل رہا ہے ہمارے ملک میں. حالات تو بہتر نہیں ہونے. ٹھیک. لیکن یہ سیاسی کام نہیں ہو رہا. اس لیے سیاسی نتائج بھی جو ہے اگر کوئی حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس طرح کے فیصلوں سے تو وہ حاصل نہیں ہوں گے. ان فیصلوں کا بینیفیشری جو ہے وہ عمران خان ہوں گے, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان کے مخالفین کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. صحیح. یہ عمران خان کے سپورٹر کے لیے اچھی خبر ہے. یہ 20 25 50 100 200 لیڈر کے چھٹنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میں ایاز صاحب کی بات کی میں بالکل حمایت کروں گا کہ آپ جب لیڈروں کو معاف کر رہے ہیں تو کارکنوں کو بھی معاف کر دیں. وہ جن کے کہنے پہ جا کے انہوں نے یہ سب کچھ جلایا گرایا, وہ جب محفوظ ہے تو پھر کارکنوں کو بھی چھوڑیں. ضرورت کیا ہے پھر غریب آدمی کو؟ اس ملک میں سارا انصاف. کراچی کی بھی اپیل میں کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ, کیوں ساری عدالتیں کراچی کی جو ہے وہ غریبوں کے لیے رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس ملک میں سب انصاف, ساری عدالتیں کر لو نا یار کھل کے بات. کراچی کے نوجوانوں کی بھی کیوں ڈر رہے ہو اب بھی؟ مرسڈیز کر لو بات. مرسڈیز گاڑیوں میں آپ کے ساتھ لے کر آئیں گی. ان کو بلاجے میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے. عامر صاحب کو میری سمجھ میں نہیں آیا, جبکہ میں تو ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کراچی کے لوگوں کی کھل کے بات کرو یار, کیوں ڈر رہے ہو اب بھی؟ میں کہہ رہا ہوں کراچی کے نوجوانوں کی بات کرو, میں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے. اللہ کا شکر ہے, ہم تو جب کرنی ہوتی میں آپ کا ساتھ دوں گا, کرو بات, ڈرو نہیں. جو ہے نا وہ نہیں, ہم تو جب کرنی ہوتی ہے بالکل کھل کے کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کسی کا لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں پڑھتے. ابھی بھی سانس دبا کے بات کر رہے ہو یار, کھل کے کیا بات کر رہے ہو؟ بات تو ہو نہیں رہی, ڈرے ہوئے ہو. تمہیں کوئی نہیں پکڑتا, بات کر لو یار. ٹھیک ہے فیصل, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی. اسکرپٹ پڑھنا اور اپنی بات کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے فیصل, کبھی آپ یہی کہہ رہا ہوں, سانس چڑھ گیا یار بات کرتے ہوئے. پاپ کارن کھاؤ یار. آپ یا تو واٹس ایپ بندہ پاپ کارن کھائے پھر سانس چڑھ جائے. آپ کی آڈیو بھی کا لیول بہت ہائی ہے. سیٹی گھوم ہے آج نوجوان کی سیٹی گھوم ہے. دیکھیں یہ جو صورتحال ہے یہ کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی, اس میں عامر صاحب کو تکلیف کی ہوئی. میں یہ بالکل آج ہمارا دوست کہیں ذہنی طور پہ بہکا ہوا ہے. ذہنی رو نا, ایک وہ گنے کے رس کو رو کہتے ہیں, آج تمہاری ذہنی رو بہک گئی ہے. الیاس صاحب عجیب, میں تو عامر صاحب کو سمجھنے سے قاصر ہوا. گزشتہ 5 دنوں میں تو میری تعریفیں کر رہے تھے, آج انہوں نے مخالفت شروع کر دی. چلیں الیاس صاحب کو موقع دیں. الیاس صاحب کو. ارے بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ذہنی رو آج بہکی ہوئی ہے, آج کا لفظ یوز کیا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ دونوں میرا وقت والیوم تو کم کرتے ہیں. یہ سازش ہوتی ہے آپ کے خلاف. سازش نہیں ہے, یہ ملی بھگت ہے بیسیکلی. الیاس صاحب آپ بھی پاس کریں یا برداشت کریں؟ بالکل پاس کروں گا.
اچھا شیریں مزاری کا تو دیکھ لیں ان کی بیٹی ان کو پہلے ہی کہہ دی سانوں نے برداشت ہی کرنا پڑا سڑ تو پاس بھی نہیں ہونا بڑے عرصے سے نا بڑے عرصے سے شیریں مزاری آپ جو کی لگی موجودگی ہوئی میں تو عامر صاحب سب برداشت ہی کرتے ہیں پاس کس نے کرنا ہے شیریں مزاری کی بیٹی بڑی عرصے سے لگی ہوئی تھی کہ آج میرا بھائی دکھی ہے رنجیدہ ہے صحیح اور وہ کوئی سیاست مسئلہ سے ہے لڑنے کے لیے ان کا یہ طریقہ تھا کافی عرصے سے آپ نے ان کو دیکھا ہوگا۔ فیصل حال میں دکھی کچھ ہے ہم تو آپ کو پتا ہے پاپ کارن کھانے والے لوگ بالکل ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں الیاس پہلے بھی جب اینٹی کرپشن نے ان کو پکڑا اب کوئی واپس آئے ہو یار اتنی دور سے دیر سے کہے جا رہا ہوں آپ پریشر کو آیا ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ تو پھر ظاہر ہے ان کی بیٹی نے کہا اب ان کو سمجھایا کہ جی علیحدہ ہو جائیں تو ظاہر ہے جو کارکن جس طرح یہ لوگ جس طرح آئے تھے شیریں مزاری تو شروع دن سے ان کے ساتھ تھے جو دوسرے لوگ آئے تھے پی ٹی آئی میں جس طرح آئے تھے وہ اب وہ اسی طرح جائیں گے خان صاحب کو یہ اس لیے فرق نہیں پڑ رہا اس مسئلے میں سارے کیونکہ جب تک جو ووٹر ہے نا وہ ان کے ساتھ ہے تو تب تک ان کو کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا